بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے کا یہ ایک واقعہ ہے کہ دو مسافر کافی چلنے کے بعد تھک گئے تو انہیں شدید بھوک محسوس ہوئی اور وہ دونوں ایک سایہ دار درخت کے نیچے اطمینان سے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے کھانے دسترخوان پر رکھ دیے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ایک تیسرا مسافر پاس سے گزرا۔ اس نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ وہ بے تکلف ہو کر شریک ہو گیا۔ تینوں نے روٹیاں برابر کھائیں۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے پاس 8 درہم رکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ دونوں صاحبان کا جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عوض یہ درہم رکھ لیجیے۔ وہ صاحب تو دام دے کر چلے گئے، مگر ان دونوں حضرات کے درمیان بٹوارے کو لے کر ایک جھگڑا شروع ہو گیا۔ جن صاحب کی 5 روٹیاں تھیں ان کا کہنا تھا کہ 5 درہم میرے اور 3 تمہارے۔ انہوں نے یہ فیصلہ شاید اس لیے کیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ درہم دینے والے نے 8 درہم اسی لیے دیے کہ ہر روٹی کے عوض 1 درہم دیا جائے، اس لیے 5 روٹی کے مالک اپنے حق میں 5 درہم رکھنا چاہتے تھے اور دوسرے صاحب کو 3 روٹی کے عوض 3 درہم دینا چاہتے تھے، مگر دوسرے صاحب 3 درہم لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رقم چونکہ دونوں کو ایک ساتھ دی ہے اس لیے اس کے برابر حصے کیجیے، اس طرح میرے حصے میں 4 درہم آنے چاہیے۔ وہ 4 درہم لینے کے لیے بضد تھے۔ آخر باہمی گفت و شنید سے مسئلہ حل نہ ہوا تو وہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے حاضر ہو گئے۔ دونوں نے پورا واقعہ تفصیلاً بیان کر دیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ نے 3 روٹی والے سے فرمایا کہ جب تمہارا ساتھی 3 درہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے تو تم 3 درہم پر راضی ہو جاؤ، لیکن وہ 4 پر ہی اڑ گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، ویسے وہ تمہیں 3 درہم دے کر تم پر احسان ہی کرنا چاہتا ہے، ورنہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں ایک ہی درہم ملنا چاہیے۔ اس شخص نے بہت ہی ادب سے کہا، سبحان اللہ، اگر انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے اس کی وجہ بتائیے، میں اسے قبول کر لوں گا۔ حضرت علی نے اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا، روٹیاں 8 تھیں اور کھانے والے 3، ظاہر ہے 3 پر 8 برابر تقسیم نہیں ہو سکتے، اس لیے مانا یہ جائے گا کہ سب نے برابر روٹیاں کھائی ہیں تو سب کو مساوی کرنے کے لیے روٹیوں کے حصے یا ٹکڑے مانے جائیں گے۔ ہر روٹی کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، اس طرح 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے۔ اس حساب سے ہر شخص نے روٹی کے ٹکڑے 8 کھائے ہیں۔ اب چونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں اس لیے اس کے 9 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے 8 ٹکڑے تم نے کھا لیے، باقی بچا 1 ٹکڑا جو تیسرے شخص نے کھایا۔ تمہارے ساتھی کے پاس 5 روٹیاں تھیں، اس کے 15 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 ٹکڑے اس نے کھائے، باقی بچے 7 ٹکڑے جو تیسرے صاحب نے کھائے۔ تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے تمہاری روٹی کا صرف 1 ٹکڑا ہی کھایا، اس لیے تمہارا حق صرف 1 درہم کا ہے، اور تیسرے نے اس ساتھی کی روٹی کے 7 ٹکڑے کھائے، اس لیے اس کا حق 7 درہم ہے۔ وہ شخص اس فیصلے پر راضی ہو گیا، اور غور فرمائیے کہ اتنے پیچیدہ مسئلے کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا عمدہ حل نکال دیا۔